بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام اہل اسلام کو جو آج میں عمل دے رہا ہوں، یہ عمل جادو کے وار کو ختم کرنے والا ہے، کالے جادو کو ختم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ عمل ہے، عمل قرآنی۔ اس عمل قرآنی سے جو جادو ہے وہ ختم ہوتا ہے، فنش ہو جاتا ہے اور واپس پلٹ بھی جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو لوگ جادو کر رہے ہیں یا جادو کروا رہے ہیں تو یہ جادو انہی کے اوپر واپس پلٹ جائے، بیسیکلی جو جادو ہے یہ ایک خطرناک چیز ہے جو انسان کو موت کے منہ میں لے جاتا ہے، انسانی زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے، نحوست پھیلا دیتا ہے۔ جس انسان کے اوپر جادو چلتا ہے، میں اس کی علامات بھی آپ کو بتاتا ہوں، جو ابتدائی اس کی علامات ہوتی ہیں، لیکن یہ عمل قرآنی کی برکت اور طاقت سے وہ جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جادو ہے وہ جادوگر سے ہی ٹوٹے گا، اس کی جو کاٹ ہے، اس کا جو توڑ ہے وہ جادوگر سے ہی توڑ ہوگا، اس لیے وہ بھولے لوگ یا علم سے نا آشنا اور علم سے نا واقف، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جادوگر کے پاس جائیں گے تو اس کا علاج ہوگا، اس کا توڑ جادو کا جادوگر سے ہوگا۔ کوئی کالے علم والا وہ ڈھونڈتے ہیں اور پھر وہاں کی بڑی بڑی ان کی فرمائشوں کو اور ان کے معاملات کو لاکھوں روپے، لاکھوں، ہزاروں نہیں لاکھوں روپے پھر برباد کرتے ہیں۔ پہلی بات ہے، یاد رکھیں، جادوگر کے پاس جادو کا علاج نہیں ہوتا۔ بڑے سے بڑا جادوگر ہو، وہ جادو کا علاج، جادو کا توڑ نہیں کر سکتا، اس کی کاٹ نہیں کر سکتا۔ جادو کا علاج جو ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین اعظم ہو کہ جادو کا علاج اسی سے ہوگا جو اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرما دیا ہے۔ جس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، انہی کے فرمان کو ماننا ہے، اور جس اللہ نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے، ہمیں پیدا کیا، جو خالق و مالک و رازق ہے، پوری کائنات کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کل کائنات کا شہنشاہ ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، شرق و غرب، شمال و جنوب اور پورے عالمین کے ذرے ذرے کا جو مالک و مختار ہے، جو اس نے عطا فرمایا ہے، اس سے بڑھ کر کون علاج دے سکتا ہے، کون علاج کر سکتا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جو چیز بناتا ہے نا، اس کے پاس ہی اس کا علاج ہوتا ہے، اس کی سیٹنگ کا، اس کی درستگی کا نظام بھی اسی کے پاس ہوتا ہے۔ تو انسان کو تخلیق فرمانے والا، انسان کو پیدا فرمانے والا اللہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے بڑھ کر پورے عالمین میں کوئی کلام نہیں۔ قرآن کریم کی مثل و مثال تو جو باقی صحائف اور کتابیں آسمانی ہیں وہ بھی نہیں لائی جا سکتی۔ قرآن کریم بے مثل و بے مثال ہے، اور جس طرح پوری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کو برتری حاصل ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرح کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے، برہان ارشید، یہ بے مثل و بے مثال ہے۔ اور جس طرح اللہ کی شان مخلوقات میں ہے،
اسی طرح تمام کلاموں میں اللہ کے کلام کی شان وراء الورا ہے، عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ تو یہ پہلی بات ایک حقیقت جان لیں، یہ ایک پکی بات ہے کہ اس کا علاج کسی جادوگر کے پاس نہیں ہے۔ جادوگر جادوگریاں کر سکتے ہیں، جادو کا انکار نہیں۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو جادو کا انکار ہی کر دیتے ہیں، جنات کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو جادو اور جنات جو ہیں ان کا انکار نہیں ہے۔ جادو اور جنات کا ذکر قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو جادو اور جنات کے ہونے کا انکار کرنا اصل میں یہ ہے کہ وہ حقیقت سے انکار ہے، قرآن سے انکار ہے۔ تو جادو بھی چلتا ہے، چلانے والے چلاتے ہیں، لیکن اس کا علاج کلام اللہ کے اندر ہے، اس کا علاج قرآن کریم کے اندر ہے، اس کا علاج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے اندر ہے۔ تو جو اللہ پاک نے اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ لے لیجئے اور ادھر ادھر بھٹکنا چھوڑ دیجئے۔ کہتے ہیں نا کہ غیر دے ویڑے چاتی پائیے اگو سو سو پیندے کھلے، ادھر ادھر ویکھن نالو ویکھ مدینے والے، جے کر سونا ہو گیا راضی تیری ہو جائے گی بلے بلے۔ تو آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کی طرف آئیں، جادو کی طرف نہیں جائیں۔ جادو تو ویسے ہی منحوس ہے، اور جادوگر بیسک کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کو چھوڑ کر شیطانی چیزوں سے مدد مانگتا ہے، اور وہ شیطانی چیزیں حرکت میں آ جاتی ہیں، شیاطین حرکت میں آتے ہیں تو وہ اس کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر جو شیاطین سے مدد طلب کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ ایمان اور یقین رکھیں، ہمارے کئی لوگ کالے پڑ جاتے ہیں، جلد باز ہو جاتے ہیں۔ ابھی قرآن کریم کی آیات بینات سے دم کیا، آرام نہیں آیا تو وہ کہتے چلو کہیں اور لے چلو، فلانا کالے علم کرنے والا ہے، فلانا ٹہیا کرنے والا ہے، سفلی کرنے والا ہے، تنتر منتر جنتر کرنے والا ہے، ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے جادو کے اثرات اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جادو کے اثرات کی کاٹ توڑ اللہ والوں کے پاس ہے، کیونکہ ان کے پاس کلام اللہ کی طاقت ہے، اللہ کے قرآن کا علم ان کے پاس ہے۔ تو قرآن کریم کے فیوزات اور برکات یہ بالکل مسلم ہے اور حقیقت ہے کہ جتنا آپ قرآن کریم کی طرف اپنا گمان کریں گے، اللہ کی طرف اپنا گمان کریں گے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جلدی فیض عطا فرما دے گا۔ تو ہم اپنی کمزوری کو تلاش نہیں کرتے، بلکہ ادھر ادھر بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کیا بھٹکتا ہے بندہ؟ در در پھر در در ہو، ایک دردہ بندیا ہو کے رو۔ تو وہ جگہ جگہ سے پھرنا، جگہ جگہ پہ جانا، وہ مختلف مسائل کے پھر انبار لگ جاتے ہیں، انبار لگ جاتے ہیں، مسائل کے، پریشانیوں کے، مصیبتوں کے انبار لگ جاتے ہیں۔ اب اس کا علاج اتنا ہی مشکل ہوا جاتا ہے، اتنا ہی مشکل ہوا جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر اس طرح کے جادو کسی کے اوپر ہو جائے تو پہلی بات ہے یقین کے ساتھ یہ قرآنی عمل آپ نے پڑھنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ 2 آیات بینات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے مکمل طور پر یقین اعظم کے ساتھ ان کو پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتا ادھر ہے، توجہ کہیں اور ہوتی ہے، دھیان کہیں اور ہوتا ہے، خیالات میں کوئی اور چل رہے ہوتے ہیں، دل میں کسی کی اور کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ایسے حالات میں پھر وہ فیوز و برکات جو ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں، تو وہ فیوز و برکات نصیب نہیں ہوتے۔ آپ کے اوپر جتنا بھی سخت جادو چل چکا ہے، چلا ہوا ہے، چل رہا ہے، یعنی کہ ماضی میں چلا ہوا تھا، اب چل رہا ہے، اور آگے بھی امید ہے بھی یہ کرنے والے باز نہیں آئیں گے۔ تینوں کیٹاگریز اگر آپ کے اوپر ہیں، تینوں معاملات ہیں، تو آپ مستقل طور پر اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اس بھنور کے اندر، اس دلدل کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے مکمل توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، اور جادو کرنے والے کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے یہ پلٹے گا، اس کے اوپر واپس جائے گا جس نے جادو کیا ہوگا۔
اور جادو آپ کے وجود سے بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہوگا۔ جب تک جادو ٹوٹ نہ جائے اس عمل کو آپ نے تسلسل کے ساتھ جاری و ساری رکھنا ہے اور اسے زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ اگر آپ نے اس کو زندگی کا معمول بنا لیا، آپ اس کو اپنی زندگی میں لے آئے، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیا، آپ نے اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ گئے، اللہ کے ساتھ جڑ گئے آپ، تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بھی محفوظ رہے گی اور آپ کی صحت بھی محفوظ رہے گی۔ یعنی جادوگر جب جادو چلاتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جادو آپ کو کھلایا جائے، پلایا جائے، یا جادو کروا کے چیزیں آپ کے راستے میں پھینکی جائیں، جیسے کالے ماش ہو گئے ہیں، نمک کے اوپر بھی جادو کیا جاتا ہے، پاؤں کی مٹی کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، جدھر سے آپ چلتے ہیں آپ کے پاؤں کی خاک اٹھا لی جاتی ہے، اس کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، کپڑوں کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، مختلف اشیاء کے اوپر جو آپ استعمال کرتے ہیں، بستر کی چادر کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، پہنی ہوئی بنین کے اوپر، بنیان کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، پہنے ہوئے ٹروزر اور کے اوپر جو جادو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ مختلف طرح سے جادو، جس طرح جدید سے جدید دور آتا جا رہا ہے، جادو کرنے کے طریقے کار بھی جدید ہوتے جا رہے ہیں۔ تصویروں کے اوپر جادو ہو جاتا ہے، موبائل کے اوپر جادو ہو جاتا ہے، فون کے ذریعے سے، فون کال کے بہانے سے کال کرتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے جادو کر دیتے ہیں۔ تو یہ جادو کے طریقے بھی جدید انداز میں، اس میں بھی تجدید آ گئی ہے، جدت آ گئی ہے۔ تو جادو کرنے کے طریقے کار بھی نئے سے نئے، جس طرح باقی چیزوں میں نیا سے نیا پن آ رہا ہے، جدت آ رہی ہے، اسی طرح جادو کرنے والوں میں بھی جدت آ رہی ہے۔ لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر کسی کے اوپر جادو چل جائے، آپ پہچان چاہتے ہیں کہ اس کی پہچان کیا ہے، تو جس انسان کے اوپر جادو ہوتا ہے ابتدائی اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا جسم جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، سوکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈائٹ سے یا کسی ایسی خوراک کے ذریعے سے سمارٹ بننا، نہیں، اس کا تعلق اور ویکنس بھی ہوگی، ساتھ ساتھ جسم کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، ہر وقت بخار رہنا شروع ہو جائے گا، ہر وقت سر درد رہنا شروع ہو جائے گا اور الٹیاں آئیں گی، اسی طرح کھانے کو دل نہیں کرے گا، معدہ ڈک ہو جائے گا، معدہ جام ہو جائے گا، اسی طرح دل میں ہر وقت خوف ہراس پیدا ہوگا، دماغ کے اندر خوف و ہراس ہوگا، ہر وقت ڈرتے رہنا، پریشان رہنا، چڑچڑاپن ہوگا، چڑچڑاپن، ہر ایک سے لڑنے کو دل کرے گا، جو خوشحالی ہے طبیعت کے اندر وہ نہیں آئے گی، اور اس کو ہر وقت خوف محسوس ہوگا، ڈر محسوس ہوگا، جیسے کوئی اس کے پاس سے گزر گیا ہے، جیسے کسی نے اس کو پکڑ کے جھنجھوڑا ہے، جیسے کسی نے پیچھے سے پکڑ لیا ہے، جیسے اس کے سینے کے اوپر کوئی چڑھ گیا، جیسے اس کا گلا کسی نے دبا دیا، نیند میں اٹھ کے بیٹھ جائے گا، چلنا شروع کر دے گا، بعض اوقات نیند میں اٹھ کے بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھے گا، ایویں چاروں اطراف میں دیکھنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ جادو کی ابتدائی علامات ہیں، اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اس کا رزق کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر وہ کوئی کاروباری ہے، بزنس مین ہے، دفتر میں ڈیوٹی کرتا ہے یا کسی شاپ پر، کارخانے میں ڈیوٹی کرتا ہے، تو ڈیوٹی پہ جانے کو دل نہیں کرے گا، قرآن کریم پڑھنے کو دل نہیں کرے گا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرے گا، تلاوت لگی ہوگی، اس کا جسم بھاری ہو جائے گا، نماز کے وقت میں اس کا جسم بھاری ہو جائے گا، ایسی حالات پیدا ہو جائیں گے، ایسی کنڈیشن ہو جائے گی۔ وہ شاپ کرتا ہے، کوئی فیکٹری کرتا ہے، کارخانے میں جاتا ہے، جہاں جہاں جاتا ہے اس کا جسم بوجھل ہوتا جائے گا اور وہ کم سے کم تر ہوتا جائے گا۔ ایسے حالات اگر بن جائیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورہ یونس، قرآن پاک کی سورہ یونس، اس کا میں وہ عمل آپ کو پیش کرنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ دارالعلوم باب محمدی جامعہ جیلانیہ رضویہ میں آپ نے یہاں سے معلومات لینی ہو، روحانی رہنمائی حاصل کرنی ہو خانقاہ سے، تو پھر آپ جو فون نمبر آپ کو بیان کر کے بتائے جا رہے ہیں، زبانی بتائے جا رہے ہیں، ان فون نمبرز پر آپ نے رابطہ کرنا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے فیک ویڈیوز بنا لی ہیں، آواز ہماری ہے، تصویر ہماری ہے، لیکن وہ پوری کی پورا وظیفہ، وہ پورے کا پورا عمل ہمارا نہیں ہے، اس کے اندر سے بہت ساری چیزیں کاٹ دیتے ہیں اور اپنی مرضی کی سکرین کے اوپر نمبر لکھ دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا نمبر جو ہے
وہ ہمارے چند پیر صاحب کا نمبر نوٹ کر لیجئے 030778698280۔ دوسرا ہمارا نمبر ہے پیر بابو جی سرکار صاحب کا 0301405649، اور اسی طرح تیسرا نمبر ہے ہماری خانقاہ کا 0309907827۔ پھر سن لیجئے 0309907827۔ یہ ہمارے نمبرز ہیں، آپ ان نمبرز پر رابطہ کر کے روحانی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کرنا چاہیں تو روحانی رہنمائی آپ کو حاصل ہو جائے گی، آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو اس خوبصورت وظیفے اور عمل کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ تو آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور آیت نمبر 86 روزانہ ایک تسبیح پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنی ہے۔ 85 اور 86 یعنی 85 اور 86 آیات سکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور آیت نمبر 86 سکرین پر آپ ملاحظہ کیجئے، زیارت کیجئے اور اس کو پڑھیے۔ 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور اس کو پڑھ کر پانی کے اوپر پھونک لگائیں اور وہ پانی پیتے رہیں۔ گھر کے اندر آپ اس کے چھینٹے بھی لگا سکتے ہیں، اور گھر کے اندر آپ سورۃ البقرہ کی تلاوت کو ضرور لگائیے گا، چاہے ہلکی آواز میں خود پڑھیں یا موبائل پہ لگا لیں، ٹیلی ویژن پہ لگا لیں۔ اس طرح جادو کے اثرات جلد از جلد ختم ہو جائیں گے اور آپ کے گھر میں امن و سکون اور خیر و برکت کی فضا قائم ہو جائے گی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور آیت نمبر 86، یہ آپ نے دونوں آیات کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اس طریقے کے ساتھ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس درود پاک کو اول آخر 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے، کالے جادو کا توڑ سر کی آنکھوں سے دیکھیں۔ کالے جادو کا مشہدی صاحب آپ کی توجہ چاہیے، فریدی صاحب، حضرت چند پیر سرکار صاحب اور ہمارے علی رضا شاہ صاحب، یہ سورہ یونس کا عمل قرآنی اتنا پر اثر، اتنا مضبوط اور طاقتور ہے کہ چند دن آپ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر سے جادو کے اثرات کو ختم فرماتا چلا جائے گا۔ جادو کے اثرات، اس کی طاقت اور اس کی نحوست کہ جو آپ کے اوپر دائرے لگے ہوئے ہیں ٹوٹتے چلے جائیں گے، کٹتے چلے جائیں گے۔ تو کالے جادو کا توڑ عمل قرآنی سے، اللہ اکبر، عمل قرآنی سے کالے جادو کا توڑ ہوتا ہوا اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیے مشتی صاحب۔ یہ وہ جادو جو بڑے بڑے لوگوں سے علاج کروا کے تھک گئے ہیں، مایوس ہو گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پر بھاگے ہیں، کوئی آستانہ نہیں چھوڑا، کوئی خانقاہ نہیں چھوڑی، کوئی روحانی ہاسپٹل نہیں چھوڑا، کوئی جگہ پر کسی عامل کو نہیں چھوڑا، کسی حضرت صاحب کے پاس جانا نہیں چھوڑا، ڈاکٹروں، طبیبوں، حکیموں، ہر جگہ سے مایوس ہو گئے ہیں۔ تو آئیے قرآن کے ساتھ جڑ جائیے، آئیے اللہ کے ساتھ جڑ جائیے۔ یہ بڑا عظیم الشان عمل ہے، اور ہر میرے اس مسلمان بہن بھائی کو اس کی اجازت ہے جو کومنٹ کے اندر لکھے قرآن زندہ باد، عظمت قرآن زندہ باد، عظمت قرآن زندہ باد کمنٹ کے اندر لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے فیس بک پیج پیر ابو نعمان رضوی سیفی کو اور ہمارے یوٹیوب چینل پیر ابو نعمان رضوی سیفی کو سبسکرائب کریں اور فالو کریں۔ انشاءاللہ الرحمن کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، بھلا کرنے والوں کا بھلا ہو ہی جاتا ہے۔ آپ بھلا کر کے دیکھیں، انشاءاللہ من کی مرادیں پائیں گے۔ اللہ وہ کچھ آپ کو عطا فرمائے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ جس نے بھی اس امت کی بھلائی کی ہے، جس نے بھی مخلوق خدا کی بھلائی کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر کرم نوازی فرمائی ہے۔ یہ ہماری کتاب ہے جامع کوثر۔ جامع کوثر منگوانے کے لیے مکتبے کا نمبر نوٹ فرما لیں 030544804220،
علی رضا شاہ صاحب کا نمبر نوٹ کر لیجئے 0305 44 80 42 0، یہ مکتبے سے کتاب حاصل کرنے کا، اور یہ کتاب ہے ہماری اس صدی کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ یہ کتاب ماشاءاللہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر انسانی زندگی میں ہونے والے جتنے بھی حادثات ہیں، بیماریاں ہیں، وار ہیں، جادو، جنات، کالا علم، نظر بد اور اس طرح کے تویزات، روحان بادی، آبی، خاکی، آتشی، کسی طرح کے بھی وار چلائے گئے ہوں، ان سب کا علاج ہے۔ اس کے اندر ہزاروں بیماریوں کے علاج ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، تمام انسانی زندگی کے معاملات کی اس میں الحمدللہ کوشش کی گئی ہے۔ اس سے متعلق جتنے بھی علاج معالجے کے طریقے ہیں وہ ان کے اندر لکھے گئے ہیں۔ فتوحات اس کتاب کا نام ہے، اور یہ کتاب بڑی زبردست ہے، 2 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس کو آپ مکتبہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی سے گھر بیٹھے پارسل کے ذریعے منگوا سکتے ہیں۔ اس صدی کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ اس کے اندر روحانی عملیات بھی ہیں، وظائف بھی ہیں، ورد بھی ہیں، تویزات بھی ہیں، اور جو ہربل ادویات ہیں ان کے نسخہ جات بھی ہیں، دیسی دوائیوں کے نسخہ جات بھی ہیں جو بڑے مجرب ہیں۔ آپ اس کو اپنے گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں۔ حاصل کرنے کے لیے آپ ابھی ملائیں 0305 4480 اور دوسرا نمبر نوٹ کر لیجئے 0307 786 9280، اور تیسرا نمبر نوٹ کیجئے 0301 4056 499، اور چوتھا نمبر آخر میں نوٹ کیجئے 0309 9078 انشاءاللہ تعالی ان نمبرز پر آپ رابطہ کر کے یہ کتاب بھی منگوا سکتے ہیں اور روحانی رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔